ایک ہی بس ان کے پاس دلیل ہے, نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا تھا, ایک دفعہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, یہودیوں نے دوبارہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ نمبر 2, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا؟ حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ طارق مسعود صاحب پہ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اتنی رہنے دو نا اس کو. پورا زور لگا لیا یہودیوں نے تو نبی پر تھوڑا سا اللہ نے اثر ہونے دیا, انتہائی معمولی سا اثر, صرف اتنا کہ تھوڑا سا یاداشت پہ فرق آیا. اور اس کی بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے, اس لیے اثر ہونے دیا کہ یہودی بار بار آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے. اللہ نے آپ سے سارے الزامات کو بری کر دیا. اللہ نے چاہا کہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تاکہ اس الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں. لوگ آپ کو جادوگر نہ کہہ سکیں, ہونے دو اثر تھوڑا سا. انہوں نے تو ایک دھندا بنا لیا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو دکھایا, اثر ہو گیا, لاٹھیاں کیا بن گئیں؟ سانپ. دیکھنے میں, حقیقت میں نہیں. اب آپ کہو دیکھو پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا کہ ان کو وہ لاٹھیاں دیکھنے میں کیا لگ رہی ہیں؟ سانپ. سوال پیدا ہوتا ہے فرعون پہ کیوں نہیں ہوا؟ جب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, جادوگر کہتے ہیں لا بھائی ایک رسی ادھر بھی نہیں آئی. میرا خیال ہے بات اس سے پتا چلتا ہے جادوگروں کی طاقت اور ان کی جو مسمرزم اور شعبدے بازی ہے وہ انتہائی محدود ماحول میں, اور وہ بھی جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے, جو اثر قبول نہیں کرتے ان پہ ہوتا بھی نہیں اثر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہونا ایک دفعہ. اگر حضرت موسیٰ گھبراتے ہی نہیں اور خوف زدہ ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے یار یہ تو خود جادوگر ہے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ گھبرائے, فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. قرآن کہتا ہے موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ رسی سانپ کیسے بن گئی. ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہو. یہ حکمتیں تھیں.